آج آزمائش کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ آزمائش کسے کہتے ہیں، آزمائش ہوتی کیا ہے، آزمائش کس لیے ہوتی ہے، اس کا مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے، اس کی ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے آزمائش کا مطلب جان لیتے ہیں کہ آزمائش ہے کیا۔ آزمائش امتحان کا دوسرا نام ہے، کہ جیسے ہم امتحان کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اسی طرح آزمائش جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہمارا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ہم لوگ آزمائش کو اسلامک اور دینی لحاظ کی طرف سے جو ہے نا پرکھتے وہ زیادہ ہیں، کہ آزمائش کا لفظ جو ہے وہ دینی اعتبار سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے وہ امتحان لفظ جو ہے اسے استعمال نہیں کرتے، ان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے ہماری جو چل رہا ہے۔ عام روٹین میں بھی آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ یہ اللہ پاک کی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو بندہ اس آزمائش سے مکمل سرخرو ہو جاتا ہے، مکمل کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ لیکن ہمیں جو جاننا ہے اور سیکھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو آزمائش ہے اس کو کامیاب کیسے بنایا جائے۔ سب سے مین بات جو ہے، میں پہلے بھی بہت بار وہ آپ لوگوں سے کہہ چکی ہوں کہ صبر اور برداشت کے دامن کو بڑا کریں، جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑا کریں۔ اس صبر اور برداشت کے دائرے کو جتنا وسیع کرتے جائیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی آسان ہوتی جائے گی، آپ کو ہر منزل پر قدم رکھنا آسان لگے گا، کیونکہ جب آپ کے پاس صبر اور برداشت ہوگا تو اگر آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھتا ہے تو آپ کے اندر برداشت ہوگی، صبر ہوگا، آپ برداشت کرو گے اس کی تکلیف کو، اور صبر کرو گے اس درد پر، آہ و بکا نہیں کرو گے، شکوہ شکایات نہیں کرو گے، اور جب برداشت کرتے ہوئے دوسری سیڑھی پر قدم رکھو گے تو ہوگا کیا کہ وہ جو درد ہے پہلے کانٹے کا وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے جاؤ گے درد کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب ایک بار چوٹ لگتی ہے اس پر اگر بار بار چوٹ لگی جائے تو ہمارا جو وہ زخم ہے وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، وہ جگہ سن ہو جاتی ہے بالکل، وہاں پہ کسی بھی چیز کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے اندر صبر اور برداشت، اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو صبر اور برداشت ہوگا تو آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ جب پہلی چوٹ پر آپ صبر سے کام لیں گے، برداشت کریں گے، تو اگلی چوٹ جو آپ کو لگے گی اس کی تکلیف اور اس کی جو شدت ہے درد کی وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اسی لیے جب اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اس آزمائش میں سب سے پہلے جو ہے وہ صبر اور برداشت کو ترازو میں تولا جاتا ہے کہ اس بندے نے میری اس آزمائش میں کتنا صبر کیا اور کتنا برداشت کیا۔ ہم اے سی کے عادی ہیں، بیٹھتے ہیں لائٹ چل جاتی ہے، گرمی سے برا حال ہوتا ہے، شکوے زبان پر آتے ہیں کہ یہ بجلی والوں کو کیا موت پڑ گئی ہے جو بجلی لے گئے ہیں، یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت سے ہم لوگ جو ہیں جملے جو ہیں وہ وابڈا پر کستے ہیں کہ یہ لوگ بجلی لے کر چلے گئے۔ بجلی چل جاتی ہے، بجلی آتی ہے، ہم اے سی چلاتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ لوگ جن کو پنکھے تک کی ہوا میسر نہیں ہے وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو ایک فقیر ہے وہ ایک جھونپڑی میں کس طرح سے رہتا ہوگا؟ ہمارے پاس جتنی آسائشیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، عطا کی ہیں، اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنی ہر ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں، اپنی ضرورت سے زیادہ آسائشیں جو ہیں
وہ لا سکیں، ان کو حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، اتنے زیادہ ہم ناشکرے اور خود غرض انسان بن چکے ہیں۔ ہمیں صرف ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہمارے پاس وہ بھی ہو، لیکن ہم لوگ کبھی بھی جو ہے صبر اور شکر نہیں کرتے۔ ہم جتنی بھی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، جتنی چیزیں، جتنی سہولیات بھی لے لیں، تب بھی ہم جو ہے ہماری نظر اگلی چیز پر ہوتی ہے کہ وہ چیز بھی ہمیں مل جائے جو ہمارے پاس ہے، اس پر ہم کسی قیمت پر شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے پھر کہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اور پھر ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی کبھی اللہ پاک سے شکوے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، کیسی زندگی دے دی۔ کبھی ہم جو ہے وہ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے نظر لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مطلب ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، عقل و شعور والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں ہر چیز بھول بھال کر الزامات کی برسات کر دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہمارے پاس یہ چیز تھی تب ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا تھا، جو اب ہم اتنا شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں، پھر چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، خوشی ہے، غم ہے، کچھ بھی ہے، میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد لیتا بھی ہوں۔ دے کر آزماتا ہے کہ میں اگر اس بندے کو اپنے کو دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو کیسے استعمال کرتا ہے اور میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر جب وہ لے لیتا ہے تو پھر وہ تب بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرے جو میں نے اس سے لے لیا ہے اس پر کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم ٹھہرے نہ شکری عوام، نہ شکرے لوگ۔ اگر ہم میں اتنا ہم اچھے اور اتنا شکر گزار کرنے والے ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو ساری رات سجدے میں نہیں گر گراتے، سجدے میں روتے نہیں، ہمارے لیے آنسو نہیں بہاتے، ہمارے لیے اللہ پاک سے دعائیں نہیں کرتے، ہماری مغفرت طلب نہیں کرتے، اگر ہم اتنے شکر گزار ہوتے۔ ناشکری ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے۔ جب تک ہم شکوے نہ کر لیں، نہ شکری نہ کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سکون ہی نہیں ملنا جب تک ہم شکوہ نہ کر لیں، ہم کسی پر الزام نہ لگا دیں۔ ہم خود کو نہیں دیکھیں گے کہ ہماری اس وجہ سے، اس غلطی سے یہ کام ہوا ہے، نہیں، لیکن ہم دوسروں کو الزام لگانا جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر جب ہم یہ کام شروع کر لیتے ہیں تو پھر جو ہماری آزمائش ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں جو دیا تھا، اگر وہ لے کر آزما رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ پھر زیرو ہی لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہیں پر صبر اور برداشت سے کام لیں، شکر ادا کریں، تو ہمارے جو نمبر ہیں 0 سے 100 پر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک ہمیں اس ایک چیز کے لے لینے کے بدلے ہمیں دگنی چیزیں عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عزت، سکون بھی عطا کیا جاتا ہے، اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی اللہ پاک پھر ہمیں عطا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں دیتا ہے وہ، اسی طرح جب اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا، ہم اللہ پاک کو راضی کریں گے تو اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ کوئی ہے، اگر ہم لوگ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، گھروں میں جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں اللہ پاک کی کتنی بہتری ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے 4 موقع ایسے آئے جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ دیکھے، جن پہ کچھ موقع ایسے تھے جہاں پر انہیں شدید غصہ آیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کچھ الٹا ہوا۔ اسی طرح جہاں پر وہ بچے والا واقعہ ہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو اسی طرح پھر جب اللہ پاک سے آپ نے کلام کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اسے
جو ہے اس طرح سے اسے مار دیا کہ یہ جب بڑا ہوتا تو یہ فلاں فلاں کام جو ہے وہ غلط کرتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اس سے اپنے ماں باپ کے لیے، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا۔ اسی طرح جس بچے کے والدین کو مار دیا تب بھی یہی فرمایا۔ اللہ پاک کی مصلحت جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم عام انسان ہرگز یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہماری بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ ہمیں چپ چاپ صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، تاکہ اللہ پاک راضی رہے ہم سے، اللہ پاک خوش ہو اور ہماری آزمائش میں کمی آئے۔ لیکن جب ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں تو ہماری آزمائشیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، امتحان ہمارے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم پورے نمبر نہیں لیں گے تو ہماری جو وہ آزمائش ہے، جو ہمارا امتحان ہے، وہ مکمل کیسے ہوگا؟ جب بار بار سپلی آتی رہے گی، جب بار بار ناکامی ہوگی، ہم تو وہیں کے وہیں ٹھہرے رہیں گے، ہماری تو کلاس اوپر ہوگی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اسکول میں آپ لوگ جب پڑھتے ہو، امتحان دیتے ہو، تو اس کے بعد اگر آپ کے 0 نمبر آتے ہیں، نمبر کم آتے ہیں، اس رینک سے کم آتے ہیں، اس ٹارگٹ سے کم آتے ہیں جتنے نمبر رکھے ہوتے ہیں، پاسنگ مارکس جو ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ سے امتحان میں بٹھایا جاتا ہے، ہمیں دوبارہ سے امتحان جو ہیں وہ لیا جاتا ہے۔ تب تک ہمیں اگلی کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا جب تک ہم کامیاب نہ کر لیں۔ اسی طرح آزمائش جو ہے وہ اللہ پاک جب ہمیں آزماتا ہے تب ایسا ہی نظام ہوتا ہے، بالکل یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ہمیں آزمایا جاتا ہے، پھر ہمارے نمبر دیکھے جاتے ہیں اور اس حساب سے اگر تو ہم نے پورے نمبر لیے ہیں تو ہم اگلی کلاس میں، اگر نہیں تو ہم واپس پھر آزمائش میں۔ تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کی جو آزمائش ہے، اللہ پاک نے اگر آج آپ کو دیا ہے تو اس پر شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہ رہے، تو تب بھی یاد رکھیے گا، شکوہ ہرگز مت کیجیے گا، اللہ پاک کا شکر ہی ادا کریے گا اور اللہ پاک سے راضی رہیے گا۔ یہ مت کہیے گا کہ نمازیں چھوڑ دی، قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، کیوں کہ جی اللہ پاک نے یہ چیز عطا نہیں کی یا یہ عطا کر کے لے لی۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ گناہ ہے، کفریہ کلمات میں سے ہیں، اور ایسا نہ کریں، یہ آپ کے ایمان کو ضائع کریں گے۔ اگر کسی کو اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے اور وہ لے لیتا ہے تو یہ شکوہ ہرگز مت کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی۔ بہت سی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں یا اللہ ہم نے 9 ماہ تک اسے اپنے پیٹ میں پالا رکھا، اور اللہ پاک اب آپ نے جب اسے دیکھنے کا وقت آیا تھا تو اسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ لمحات جو ہیں وہ محسوس کرائے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب میں اولاد ہی نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ احساس کروایا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی لمحے، کسی وقت کسی کا مذاق اڑایا ہو سکتا ہے کسی لمحے، کسی وقت آپ نے کسی سے کوئی بات کی جو اس کے دل کو بری لگی، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ جب اتنی دیر تک کسی کو اپنے پاس رکھو اور پھر وہ چیز چھین لی جائے تو کیسا لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا بالکل ویسے ہی غلط ہو آپ کے ساتھ۔ بعض دفعہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے والدین کا دل دکھایا ہے تو اس کے بدلے آپ کی اولاد جا سکتی ہے، آپ کا شوہر جا سکتا ہے، آپ کے بہن بھائی جا سکتے ہیں، آپ کے بھی والدین جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ اللہ پاک کرتا ہے کہ جس انسان کو تکلیف ہوئی ہے اس انسان کے جتنی ہی تکلیف اللہ پاک آپ کو دے گا تب حساب جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک آپ سب کو صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ کم ویڈیو بنایا کروں، ٹائمنگ کم ہو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ بھی آ سکے اور آپ سن بھی سکیں۔ لیکن میں کوئی بہت بڑی معلمہ نہیں ہوں، عام سی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، اور میری جو مطلب کہ مجھے یہ شوق ہے، میری کوشش ہے کہ میں جو چیزیں میں نے میرے سامنے آئی ہیں، آزمائی ہیں میں نے، جن چیزوں سے میں گزری ہوں، جن چیزوں کو میں نے محسوس کیا ہے، میں وہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور تھوڑی سی میں بھی کوشش کروں گی،
اور مزید محنت کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھا سکوں۔ تو اللہ پاک آپ پر اپنا کرم بنائے رکھے اور مجھ پر بھی اللہ پاک اپنا کرم بنائے رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔